بسم اللہ الرحمن الرحیم معزز ناظرین، آپ جانتے ہیں کوئی بھی انسان پیدائشی ظالم یا ڈاکو نہیں ہوتا، بلکہ معاشرے کا رویہ یا زیادہ تر گھر کی دیواروں میں بسی غربت انسان کو کسی ایسے سنگین جرم میں دھکیل دیتی ہے جس سے نکلنا انتہائی مشکل ہو جاتا ہے۔ آج ہم بات کریں گے ایک ایسے ہی شخص کی جس نے پولیس کے مظالم سے تنگ ہو کر بندوق اٹھائی اور دیکھتے ہی دیکھتے پورے بھارت پر بادشاہی کرنے لگا۔ ناظرین، یہ کہانی ہے ویراپن کی۔ ویراپن 18 جنوری 1952 کو بھارت کی ریاست کرناٹک کے ضلع جمبات کے ایک گاؤں گوپی ناتھم میں پیدا ہوا۔ یہ بھارت کی وہی ریاست تھی، اس کا پرانا نام میسور ہوا کرتا تھا اور ٹیپو سلطان اس ریاست کا بادشاہ ہوا کرتا تھا۔ گوپی ناتھم گاؤں جنگلات میں گرا ہوا ایک گاؤں تھا اور ویراپن نے اپنا بچپن انہی جنگلات میں کھیل کر گزارا۔ انہی جنگلات میں رہتے رہتے وہ شکار کرنا اور درختوں کی کٹائی کا کام بھی سیکھ چکا تھا۔ ویراپن ان لوگوں میں سے ایک تھا، اس کو تعلیم سے زیادہ دلچسپی نہ تھی۔ 1962 میں جب وہ صرف 10 سال کا تھا، اپنے استاد کے ساتھ مل کر لکڑی چوری کرتے ہوئے جنگلات کے عملے کے 3 افراد کو اغوا کر کے قتل کر دیا۔ یہ ویراپن کی زندگی کا وہ جرم تھا جس کے بعد سے آغاز ہوا خون کی ایک ایسی ہولی کا، جس نے پھر آنے والی کئی دہائیوں کے لیے کرناٹک، تامل ناڈو اور کیرالہ کی پولیس اور سیکورٹی اداروں کو مشکل میں ڈالے رکھا۔ صرف 14 سال کی عمر میں ویراپن نے ہاتھی کا شکار کیا اور پھر ہاتھی دانت کی سمگلنگ سے تو جیسے ویراپن کو عشق ہو گیا۔ 14 سال سے ہاتھی کے شکار میں آنے کے بعد 2000 سے زائد ہاتھی ویراپن کے ظلم کا شکار ہوئے اور پھر بات یہیں تک نہیں رہی۔ ہاتھی دانت سے ویراپن سندل کی لکڑی کی سمگلنگ میں آیا اور اس کے بعد قتل اور اغوا کا نہ ختم ہونے والا سلسلہ شروع ہو گیا۔ اگلے 30 سالوں میں ان جنگلوں، ہاتھیوں اور اس علاقے کے ہر قیمتی چیز پر ویراپن کا راج چلنے لگا۔ صرف ایک ویراپن نے تامل ناڈو کی فوج کو ناکوں چنے چبوا دیے۔ لمبی لمبی مونچھوں والے اس خوف کی علامت کو پکڑنے میں سرکار کی پوری زندگی لگ گئی، کیونکہ اس کو پکڑنے کے لیے جنگل میں آنے والا کبھی زندہ لوٹ کر آیا ہی نہیں۔ اس کے راستے میں آنے والا چاہے کوئی پولیس والا ہو یا کوئی گارڈ، وہ اسے صرف ایک ہی سزا دیتا تھا اور وہ سزا تھی موت۔ جہاں تامل ناڈو سرکار کے لیے خوف کی علامت تھا، وہیں پر وہ غریبوں کے دلوں پر بھی راج کیا کرتا تھا۔ اگر آپ ویراپن کو بھارت کا روبن ہوڈ کہیں تو یہ کہنا بھی غلط نہ ہوگا۔ اپنی انہی حرکتوں کی وجہ سے آئے دن سرکاری افسروں کا قتل کر دینا سرکار کو آئے دن مشکل میں ڈال رہا تھا۔ ویراپن کی زندگی کا اہم واقعہ تب پیش آیا جب گارڈز کو اطلاع ملی کہ ویراپن تامل ناڈو کے جنگلات میں چند ساتھیوں کے ساتھ شہر کی طرف جا رہا ہے۔ ان گارڈ نے سوچ سمجھ کر کھیل چلا اور ویراپن ان گارڈ کے درمیان بری طرح پھنس گیا۔ یہ اس وقت کی بات تھی جب ویراپن کی جوانی بھی اپنے عروج پر تھی۔ ویراپن کی جوانی اور غنڈہ گردی تو کوئی کام نہ آئی، البتہ اس کا شاطر دماغ کام کر گیا۔ شام کو جب سارے گارڈز ایک گارڈ کو ویراپن کی پہرےداری پر چھوڑ کر خود سو گئے تو ویراپن نے گارڈ کو دھمکی دی، اگر تم مجھے چھوڑو گے نہیں تو تمہاری موت پکی ہے، چھوڑنے کی صورت میں تمہیں سونے اور چاندی میں تول دوں گا۔ اس گارڈ نے ڈر کے بدلے یا رشوت کے بدلے ویراپن کو تو چھوڑ دیا، مگر اس نے ایسا کر کے بہت بڑی غلطی کی، کیونکہ اب ویراپن فورسٹ گارڈ کا جانی دشمن بن چکا تھا۔ آئے روز کبھی اس گارڈ ہاؤس سے مرنے کی خبر آتی تو کبھی اس گارڈ ہاؤس سے۔ 1990 میں ویراپن نے شادی بھی کی، لیکن تب تک ویراپن 40 سے 50 گارڈ کو قتل کر چکا تھا۔ اس کے بعد ویراپن نے نئے کام شروع کیے، ان میں امیروں کے بچے کو اٹھا لینا اور بدلے میں کروڑوں کی ڈیمانڈ کرنا۔ 1992 میں ویراپن نے رامپور پولیس اسٹیشن پر حملہ کیا۔ حملے کے نتیجے میں 5 پولیس اہلکاروں کو مار دیا گیا، جبکہ 2 کو شدید زخمی بھی کیا۔ بدلے میں ویراپن کے 2 ساتھی بھی مارے گئے، لیکن اس سب کے باوجود ویراپن پولیس اسٹیشن سے سارے کا سارا اسلحہ اٹھا کر لے گیا۔ اس کے علاوہ ویراپن نے پی ایس ایف کے 20 جوانوں کو بھی قتل کیا۔ حکومت ویراپن کو پکڑنے میں بری طرح ناکام ہو چکی تھی۔ ویراپن کا حکومت کو یہ چیلنج تھا کہ اب تم میرا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے۔ اس کے بعد کوئی بھی سال ویراپن کے قہر سے خالی نہیں گیا۔ سن 2000 میں ویراپن نے مشہور فلم ایکٹر راج کمار کو اغوا کر لیا۔ پہلے تک ویراپن کے قہر کی خبر صرف تامل ناڈو اور کرناٹک تک رہ جاتی تھی، مگر راج کمار کے اغوا کے بعد پورے ملک کے میڈیا پر صرف ایک ہی شخص آ رہا تھا اور وہ تھا ویراپن۔ آخرکار 108 دن بعد راج کمار کو 50 کروڑ روپے کے بدلے چھوڑ دیا گیا۔ 2002 میں ویراپن نے کرناٹک کے ایک منتری ناگاپا کو اغوا کر لیا اور پھر اسے بھی موت کی گھاٹ اتار دیا۔ اب سرکار ویراپن کے ان جرائم سے تنگ آ چکی تھی۔ آخرکار سرکار نے ویراپن کو زندہ یا مردہ پکڑ کر لانے والے کے لیے 50 کروڑ کا انعام رکھا۔ 2002 میں ویراپن اور اسپیشل ٹاسک فورس کے درمیان ایک بھاری مقابلہ ہوا۔
इस बार वीरापन के चंद साथी मारे गए और वीरापन भी खासा जख्मी हुआ, मगर वो किसी भी तरह मौके से जान बचाकर भागने में कामयाब हो गया। 2004 में पुलिस ने यह खबर जारी की कि वीरापन अपने साथियों के साथ एम्बुलेंस में जा रहा था, जिसे पुलिस एहलकारों ने चेकिंग के दौरान मार दिया है। इस खबर की सच्चाई कितनी थी ये तो मालूम नहीं, लेकिन इतना हर कोई यकीन से कह सकता है कि पुलिस का इतना बड़ा दुश्मन भारत की तारीख में दोबारा कभी पैदा ना होगा, जिसने अपनी 52 साला ज़िंदगी में 284 पुलिस एहलकारों को कत्ल किया। इसके साथ साथ वो गरीबों के लिए मसीहा का दर्जा रखता था। अपनी मौत के बाद उसने गरीबों के दिलों में अपने लिए दुआएं छोड़ी। वीरापन की मौत के बाद कई अखबारात में इस पर कालम लिखे गए। अब तक वीरापन की ज़िंदगी पर 3 किताबें और 6 फिल्में भी फिल्माई जा चुकी हैं। दोस्तों, अगरचे वीरापन गरीबों का मसीहा था, मगर उसने जो रास्ता चुना वो बहुत ही गलत था। आपकी इस बारे में क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हमारा ये रिश्ता हमेशा के लिए बरकरार रह सके। मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।